یاد رکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج امرأة لمالها لم یزد اللہ الا فقرا۔ جس شخص نے کسی عورت سے اس کا مال حاصل کرنے کے لیے شادی کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگ دستی میں اور اس کی غربت میں اضافہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کا تو یہ فرمان ہے کہ جو مال حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اور سامنے والے کو لوٹنے کے لیے شادی کرے گا اور سامنے والے سے لینے کی نیت سے شادی کرے گا کہ ہم بھیک مانگنے والے ہیں، ہمیں کہیں نہیں ملتا، آپ ہمیں بھیک دے دو، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لم یزد اللہ الا فقرا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگ دستی میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، گریجویٹ ہے، ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے تو ہمیں جہیز میں کیا چاہیے؟ جہاز چاہیے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سادے انداز میں کیا۔ جو چادر اما فاطمہ کے بدن پر تھی اس چادر میں بھی 16 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدل روانہ کر دی گئی۔ ایسا نہیں کہ بہت عالیشان سواری منگائی گئی اور اس پر بٹھا کر کے بیٹی کو رخصت کیا، بلکہ پیدل رخصت کر دیا۔ اور آپ نے چونکہ حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے رکھا تھا، حضرت علی آپ ہی کے یہاں کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ ان کے کفیل تھے، اس وجہ سے آپ نے ایک تکیہ، ایک چکی اور ایک بستر اور 2 مٹکے، یہ مختصر سا سامان دے دیا۔ تو اللہ کے نبی نے تو اتنا دیا، وہ بھی صرف اس وجہ سے دیا کہ علی کے پاس کچھ تھا نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا اور آپ کے پاس نہیں تھا اس لیے آپ نے اتنا دیا۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ باقی کی 3 بیٹیوں کو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جہیز دیا؟ آپ ثابت کر کے دکھا دیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور جتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں پریشان ہیں اور خودکشی کا ارتکاب کر رہی ہیں، یاد رکھیے جو لوگ اس جہیز کی رسم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں اور خوب اس میں جی جان سے شامل ہو رہے ہیں، وہ سب ان خودکشی کرنے والوں کی خودکشی کے ذمہ دار ہیں۔